نحمده نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آلہ وأصحابہ وذریاتہ علیہم اجمعین. بے حد و حساب حمد و ثنا اس مالک و مولا کے لیے جو ہم سب کا پروردگار ہے، اور بے حد و حساب تعریف اور توصیف اس مالک و مولا کے لیے کہ جو لائق حمد و ثنا اور لائق تعریف و توصیف ہے. کروڑہ مرتبہ نہایت ادب، عقیدت، احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام عزیز جان تاجدار کائنات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اعلیٰ اور عرفہ بارگاہ اقدس میں. اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا اور ہمارے قلوب و اذہان کو دین اسلام کے نور سے منور فرمایا. اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں ہم ملتجی ہیں کہ باری تعالی ہمارا جینا، ہماری زندگی گزارنا اسلام پر اور ہمارا مرنا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. حاضرین و سامعین گرامی قدر، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے معاشرتی رویے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، احکامات اور ان اعمال اور احکامات کے انسان کی نفسیات پر اثرات. یہ ہماری آج کی جمعہ کی گفتگو کا عنوان ہوگا. اس موضوع کو چننے کا مقصد اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی، پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل آپ الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ اور مختلف جرائد و اخبارات کے ذریعہ سے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کی ایک بہت بڑی مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان، ان کے درمیان کشیدگی ہے. تو اسی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے ہر شہری پریشان ہے. کسی کے پاس کچھ حقائق پہنچے، کسی کے پاس نہیں پہنچے. کوئی کسی حقیقت کو جانتا ہے، کوئی کسی حقیقت کو جانتا ہے. تو جس شخص تک جو بات پہنچتی ہے وہ اسی کے مطابق اپنا رد عمل دیتا ہے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب ایسے عوامی ایشو پیدا ہو جائیں تو پھر دونوں جانب تحقیق ہونی چاہیے. گورنمنٹ کی جانب سے بھی کہ گورنمنٹ کتنا سچ بول رہی ہے اور کتنی جھوٹ کی آمیزش ہے،
اور دینی ہو یا مذہبی یا سیاسی کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی عوامی نمائندگان ہوں یا عوام کی ایک کثیر تعداد ہو، ان کی طرف سے بھی تحقیق ہونی چاہیے تاکہ اصل حقیقت سامنے آئے۔ اب وہ جو ان کا معاملہ ہے، ایک مذہبی جماعت کا اور ایک ملک پاکستان کی گورنمنٹ کا، اس کو تو ہم اپنی گفتگو کے آخر میں ڈسکس کریں گے، لیکن گفتگو کا آغاز اپنے معاشرتی رویوں سے ہم کرتے ہیں کہ کیوں ایسا موقع آتا ہے کہ جب ایک انسان پر پریشانی ہو، مصیبت آ جائے، اس پر ظلم ہو، اور کوئی دوسرا شخص اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انسان کے ساتھ ملنے سے قاصر ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ہم بھی تحریک لبیک پاکستان کے ڈسے ہوئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے، چاہے کسی کو تلخ لگے یا کوئی اس کو قبول کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے رویوں کی وجہ سے، اپنے معمولی سے معمولی اختلافات کی وجہ سے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے جو سرپرست تھے ان کو اپنے سے جدا کر دیا ہے، اپنے سے الگ کر دیا ہے۔ ہم نے بے جا فتوے لگائے ہیں، ہم نے ٹکٹوں کی طرح ان میں کفر بانٹا ہے، ہم نے معمولی سے معمولی اختلافات کو بڑا ایشو بنا کے، تو ہم نے جو جید علماء تھے ہم نے ان سے منہ موڑ لیا۔ پھر ہم نے وہ جو جید علماء جن سے ہم نے منہ موڑا ہے، پھر ان کی فین فالوئنگ بھی ہے، ان کو لوگ جاننے اور پہچاننے والے ہیں، ان کچھ مریدین ہیں، کچھ کارکنان ہیں، کچھ تلامذہ اور شاگرد ہیں۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے استاذ کی بے ادبی اور اس کی گستاخی ہو رہی ہے، تو پھر نتیجتاً وہ جو اس شخص کے پیروکار ہیں وہ بھی مقابل جماعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو آج اگر تحریک لبیک میدان میں تنہا ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو تنہا کیا ہے۔ آج اگر کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، ہمارے ساتھ مل کے کوئی سڑکوں کے اوپر نہیں نکل رہا، کوئی مذمت نہیں کر رہا، کوئی ہمارا دست و بازو نہیں بن رہا، کوئی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا، تو اس کی وجہ فقط صرف یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو تنہا کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود خوشائند بات یہ ہے کہ ملک پاکستان کی جید علماء اور بڑی بڑی مذہبی جماعتیں وہ میدان عمل میں آئیں، اور انہوں نے ایک مشترکہ لائحہ عمل طے کیا اور تحریک لبیک کا ساتھ دینے کا عہد کیا، اور گورنمنٹ کے ساتھ ایک مذاکراتی ٹیم اور ایک کمیٹی تشکیل دی، اور وہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، جب ہم بات کرتے ہیں معاشرتی رویے کی، تو اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ جو رسول میں نے تمہارے اندر بھیجے ہیں، ان کی صفت اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی زندگی کا جو بھی عمل ہو، جو یہ فرما دیں یا جو عمل یہ کر لیں، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اور نمونہ فرمایا حسین ترین، حسنہ، سب سے حسین، سب سے عمدہ، سب سے بہترین، تو اس سے بہتر نمونہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے
آج ہم ڈھونڈیں گے معاشرتی رویہ، آقا علیہ السلام کے اعمال، آقا علیہ السلام کے احکامات، کہ آقا علیہ السلام نے معاشرے کو کس طرح جوڑا، کہ جب ایک مسلمان تکلیف میں ہوتا تھا تو پوری کی پوری امت مسلمہ اس کی مدد کے لیے چلی آتی۔ آقا علیہ السلام نے وہ کون سی وحدت کی ایک لڑی تھی جس میں امت کو پرویا تھا۔ آقا علیہ السلام نے کس طرح امت کو جوڑا، اور آقا علیہ السلام نے کس طرح حکم فرمایا ان کو جوڑنے کہ آپس میں جڑے رہو۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ بات ہے محبت کی، کہ کوئی بھی انسان جب کسی کے ساتھ جڑتا ہے تو محبت ہوتی ہے جو انسان کو دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے، اور محبت ایک ایسی چیز ہے، محبت ایک ایسی چیز ہے یہ ہماری ایموشنل ہیلتھ پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ پھر جب کوئی دوسرا شخص اور دوسرا کوئی فرد ہمارے ساتھ محبت اور گرم جوشی سے ملتا ہے تو اس سے ہمارے رویے کے اوپر، ہمارے کردار کے اوپر اور اچھے اور خوش کن اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر وہ ملنے والا شخص جس سے ہم مل رہے ہیں، اگر وہ شخص زندگی میں پہلی مرتبہ ہمیں مل رہا ہو، اجنبی ہو، اور پہلی مرتبہ جب وہ ملے تو پوری گرم جوشی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ملے، تو پھر اس کے ساتھ آپ 1 گھنٹہ بیٹھیں، 1 دن بیٹھیں یا 1 ہفتہ اس کے ساتھ گزاریں، اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔ انسان کی طبیعت خود بخود، انسان کی طبیعت خود بخود تبدیلی محسوس کرتی ہے، اپنائیت محسوس کرتی ہے، اور اس رویے کی وجہ سے آپس میں ایک دوستانہ ماحول پیدا ہوتا ہے، اور انسان ایک دوسرے کو سمجھنے لگ جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے اسی لیے یہ تبلیغ فرمائی اور حکم فرمایا، اور جو اعمال آقا علیہ السلام نے فرمائے اگر ان پر عمل کر لیں، ہم عمل پیرا ہو جائیں، تو پھر یہ جتنی نفرتیں ہیں یہ ساری کی ساری محبتوں میں بدل جائیں۔ لیکن اگر ہم آقا علیہ السلام کی اتباع کر لیں، آقا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کر لیں، اب محبت کیسے پیدا ہوتی ہے انسان کے ساتھ؟ آسان سا ذریعہ جس سے محبت پیدا ہو وہ سلام لینا ہے، وہ ہے سلام لینا۔ آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ جب بھی 2 مسلمان شخص ایک دوسرے سے ملاقات کریں، 2 شخص ملاقات کریں تو وہ ایک دوسرے کو سلام کریں، اس سے محبت بڑھ جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کو روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کامل ایمان والے نہ ہو جاؤ، جب تک کامل مومن نہ بن جاؤ تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَّلًا، اور اس وقت تک
تم کامل ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک تمہارے اندر محبت کا عنصر پیدا نہیں ہو جاتا۔ جب تک تم محبت نہیں کرنے لگ جاتے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، تب تک تم اہل ایمان نہیں ہو سکتے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں اذا فعلتموہ تحاببتم، کہ جب تم وہ عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ۔ یعنی پہلی چیز محبت ہے، محبت کے بعد ایمان ہے، اور ایمان کی تکمیل کے بعد پھر جنت۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو پہلی سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی جہاں سے ایمان شروع ہوگا، پھر ایمان کی تکمیل ہوگی، پھر تم جنت میں جاؤ، جہاں سے محبت شروع ہوگی، وہ محبت، پھر ایمان، پھر جنت، وہ منزلیں جب تم نے طے کرنی ہیں تو تمہیں بتا نہ دوں وہ پہلی سیڑھی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں آگاہ فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام بینکم، وہ یہ کہ آپس میں ہر آدمی ایک دوسرے کو سلام کیا کرے۔ یہ آقا علیہ السلام نے کامل ایمان کے لیے شرط قرار دی، محبت۔ تو جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتا ہے، پھر وہ محبت جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے دل کو کھولنے کی چابی ہوتی ہے، اس سے ایک دوسرے کے دل کھلتے ہیں، اذہان کھلتے ہیں۔ لیکن جب محبت ہی نہ ہو تو پھر کون کسی کی تکلیف محسوس کرتا ہے؟ کون کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ ہم نے نفرتوں کا بیج بویا ہے، ہم نے محبتوں کے گلے کاٹے ہیں، ہم نے نفرتوں کو پروان چڑھایا ہے، ہم نے محبت کی جڑیں کاٹی، اور آج ہم اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ کل ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا، پرسوں باری تھی منہاج القرآن کی، کہ ماڈل ٹاؤن میں منہاج القرآن پر بربریت کا ایک بازار گرم کیا گیا، ایک قیامت ڈھائی گئی، لوگ خاموش رہے، قوم خاموش رہی۔ پھر ایک دن گزرا، کل کی بات آئی تو کل وہ دن آ گیا عمران خان اور پی ٹی آئی پر، تحریک انصاف پر، کہ پھر وہی گولیاں وہ ان کے اوپر بھی چلیں، کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ اور پھر ایک اور رات گزری اور آج کا دن آیا، اور آج کا دن بھگت رہی ہے تحریک لبیک پاکستان، کہ آج انہی گولیوں کا رخ ان کی طرف۔ ہم ایک ایک کر کے تنہا تنہا ہو کے سارے مر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں۔ تیسرا فرد آتا ہے، وہ آ کے ہمیں مار رہا ہے، ہمیں قتل کر رہا ہے۔ ہمارے اندر محبت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے دست و بازو بنیں، ہم واحد ہو جائیں، یکتا ہو جائیں، اور اپنی قوت کو جمع کریں، اور اپنی قوت کو جمع کر کے ہر اس شخص کو روکیں جو ظلم کا ہاتھ ہماری طرف بڑھاتا ہے۔ جب ایک دوسرے سے ملے نہیں تو نتیجتاً کیا ہوا کہ پرسوں اس کے مرے، کل اس کے مرے، آج اس کے مرے، تو ہر کسی کی تکلیف الگ الگ ہو گئی۔ کل کا دن آئے گا، ممکن ہے کل کوئی اور ہو مرنے کے لیے۔ تو یہ محبت ہے جس نے ہمیں جڑنے نہیں دیا۔ اگر محبت ہوتی ہمارے درمیان تو ہم کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ ہم نے وہ جو نفرتوں کے دریا بہا دیے ہیں، جو نفرتوں کے پودے ہم نے پروان چڑھائے ہیں، وہ نفرتیں ہمیں مل کر بیٹھنے نہیں دیتی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تک محبت تمہارے درمیان نہیں ہوگی تب تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، اور جب تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے تو تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ سلام کی بات میں آپ کو
ایسے گزرتے گزرتے بتا دوں، ہمارے ملک پاکستان کے ایک نامور خطیب ہیں، بڑے نامور ہیں، اور ان کا کام بھی آج کل فتوے لگانا ہے۔ وہ بھی ہر کسی کے اوپر گستاخ کے اور فلاں فلاں وہ سارے فتوے لگاتے پھرتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا، انہوں نے کہا جی پوری دنیا میں اور پورے پاکستان میں سنی صرف وہ ہوگا جس کو میں دستخط کر کے دوں گا، جس کے پاس میرے دستخط نہیں ہوں گے وہ سنی نہیں ہوگا۔ جو سنیت بانٹنے لگے وہ اس شخص کا عالم یہ تھا، اس نے کہا، وہ اپنی بات بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ لاہور کی ایک مسجد میں نے نماز پڑھائی، جماعت کروائی، اور میرے پچھلی صف میں ڈاکٹر طاہر القادری موجود تھے، اور بالکل جس نے اقامت پڑھی اس کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے میری ابتدا میں نماز ادا کی، جب نماز پڑھ لی تو نماز پڑھ کے میں نے ہر کسی سے ہاتھ ملایا، میں نے طاہر القادری سے ہاتھ نہیں ملایا، اور طاہر القادری نے کوئی بات ہی نہیں کی، وہ چپ کر کے اٹھ کے شرمندہ ہو کے چلا گیا۔ بھائی شرمندگی تو تجھے ہونی چاہیے، شرمندگی تو تجھے ہونی چاہیے کہ بھئی ایک شخص ہے وہ تیری ابتدا میں نماز ادا کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں عزت ہے تیرے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بغض، ٹھیک، مسجد میں مصلی رسول پہ کھڑے ہو اور دل میں بغض ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک شخص آپ کی ابتدا میں نماز ادا کر رہا ہے، وہ آپ کو عزت دے رہا ہے، فوقیت دے رہا ہے، اور آپ اپنی بڑائی بتا رہے ہیں کہ میری بڑائی ہے کہ میں نے اسے سلام تک نہیں۔ یہ وہ محبتیں ہیں جن کے ہم نے گلے کاٹے، یہ نفرتیں ہیں جن کو ہم نے پروان چڑھایا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ محبت جس سے پیدا ہوتی ہے وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرو، اور وہ کہتا ہے میں نے سلام ہی نہیں لی۔ جب سلام نہیں لی تو محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص آیا اور اس نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے آ کے آقا علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاسلام خیر، سب سے بہترین سلام کون سا ہے؟ ای الاسلام، بہترین اسلام۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال تطعم الطعام، بہترین اسلام یہ ہے کہ تو بھوکے کو کھانا کھلائے، لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلائے، وتقرأ السلام، اور جسے جانتے ہو اس کو ہر شخص کو سلام کیا کرو، علی من عرفت ومن لم تعرف، ہاں تم اسے جانتے ہو یا تم نہیں جانتے، واقفیت ہے یا واقفیت نہیں ہے، ہر اس شخص کو سلام کرو، اس سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ اب جب ہم رستے میں جاتے ہیں تو ہر کوئی سوچتا ہے، خواہش ہوتی ہے، یار وہ تو مجھے جانتا نہیں ہے تو میں نے اسے کیا سلام کرنی۔ جب ہماری آپس میں ایک دوسرے کی واقفیت نہیں ہے تو سلام کیا کرنی ہے؟ میں بھی اور آپ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم معاشرے میں، میں خود بھی کئی دفعہ گزر جاتا ہوں، آپ بھی کئی دفعہ گزرتے ہوں گے کہ ایک شخص پاس سے گزر رہا ہے، ہم بھی خاموش ہو کے پاس سے گزر گئے کہ کسی نے سلام نہیں لی، ٹھیک ہے، کیوں؟ بھئی ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، تو ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی اولاً تمہیں سلام کرنا چاہیے، تم بے شک نہیں جانتے لیکن پھر بھی سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ یا رسول اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے اللہ رب العزت کی ذات اس کی ذات سے تکبر کو ختم فرما دیتی ہے، اس کی ذات میں پھر تکبر نہیں آ سکتا۔ جو پہل کرتا ہے اس سلام میں، جو پہلے سلام لیتا ہے، پھر آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اگر دیکھیں، آپ کی تعلیمات کو دیکھیں، تو آقا علیہ السلام نے باہمی ہاتھ ملانے کو، مصافحہ کرنے کو آقا علیہ السلام نے ترجیح دی ہے کہ اس سے جب لمس ملتا ہے، ہاتھ کسی کے ہاتھ سے ملتا ہے، جسم کسی کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، وہ جو لمس ملتا ہے وہ لمس انسان کو انسان کی قریب کرتا ہے، وہ لمس انسان کے اندر محبت پیدا کرتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو ویڈیوز وغیرہ میں یا تصاویر وغیرہ میں یا سوشل میڈیا پہ یا دیگر، آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ جب عرب ممالک کے لوگ، عرب لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں
تو وہ اپنی گال دوسری گال کے ساتھ لگاتے ہیں، وہ لمس دیتے ہیں، وہ جو لمس دیتے ہیں اپنی گال دوسرے کی گال کے ساتھ، اپنی پیشانی دوسرے کی پیشانی کے ساتھ لگاتے ہیں، اپنا جسم اس کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، اس سے ایک لمس ملتا ہے، اور وہ لمس جو ہوتا ہے وہ انسان میں ایک کیفیت کی تبدیلی لاتا ہے، کیفیت وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں تبدیل ہوتی ہے۔ اور پھر یقین جانے کبھی آپ کسی کو لمس دے کر یا لے کر دیکھیں کہ جب آپ کا منہ، آپ کا چہرہ کسی کے چہرے کے ساتھ، گردن کے ساتھ مس ہوتا ہے تو آپ کو کتنی انسیت محسوس ہوتی ہے اور کتنا سکون محسوس ہوتا ہے۔ کبھی ایسا کر کے دیکھیں، آپ اپنے بیٹے کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ یا بچے کے ساتھ یا اپنی زوجہ کے ساتھ جب آپ منہ کے ساتھ منہ لگاتے ہیں، گال کے ساتھ گال ملتا ہے تو آپ کو سکون ہوتا ہے یا نہیں؟ بیٹا ہو، بچہ ہو چھوٹا، وہ رو رہا ہو، آپ اس کو کندھے کے ساتھ لگاتے ہیں اور اس کا چہرہ اپنی گردن یا اپنے چہرے کے ساتھ لگاتے ہیں، وہ روتا ہوا بچہ چپ کر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو لمس ملتا ہے، وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی آپس میں مصافحہ کیا کرو، لمس دیا کرو ایک دوسرے کو۔ کیوں؟ اس سے محبت پیدا ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان، جب دو مسلمان ملاقات میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، الا غفر لہما قبل ان یفترقا، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ کی ذات ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ ہاتھ ابھی ان کے ہاتھ سے الگ نہیں ہوتے تو اللہ رب العزت کی ذات ان کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ جب دو شخص آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ترغیب دے رہے ہیں کہ لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ ملو، ہاتھ ملاؤ، مصافحہ کرو، لمس دو، ایک دوسرے کے ساتھ جڑو، اس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی، نفرت ختم ہوگی، اور پھر جب محبت پیدا ہوگی پھر تم کامل ایمان والے ہو جاؤ گے، اور جب ایمان کامل ہو گیا پھر یدخل الجنہ، پھر اللہ کی ذاتوں میں جنت میں داخل فرما، پھر جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام کا اپنا معمول کیا رہا؟ آقا علیہ السلام کا اپنا معمول فتح الباری میں یہ روایت موجود ہے۔ آقا علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی شخص آقا علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوتا، آقا علیہ السلام سب سے پہلے سلام کرتے۔ آقا علیہ السلام سلام لینے میں پہل فرماتے، خود سلام فرماتے، اور پھر آقا علیہ السلام سب سے پہلے اپنا ہاتھ آگے کرتے، اپنا دست مبارک مصافحہ کے لیے بڑھاتے اس سے پہلے۔ پھر جب مصافحہ ہوتا تو آقا علیہ السلام اس وقت تک اپنا دست مبارک پیچھے نہ کرتے، نہ کھینچتے اس شخص کے ہاتھ سے جب تک وہ شخص خود آقا علیہ السلام کا ہاتھ مبارک نہ چھوڑتا، جب تک وہ شخص خود ہاتھ نہ چھوڑتا آقا علیہ السلام اپنا دست مبارک کبھی پیچھے نہیں کھینچتے تھے۔ پھر آقا علیہ السلام کبھی اس وقت تک چہرہ نہیں پھیرتے تھے جب تک اگلا شخص آقا علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کر رہا، یعنی جتنی دیر گفتگو ہو رہی ہے آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ، اپنا رخ انور نہیں پھیرا، اس کی جانب متوجہ رہے۔ اور پھر کبھی بھی جب آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوتے اپنے احباب میں، اصحاب میں، یا چند قریبی دوست احباب کے ساتھ یا اہل خانہ کے ساتھ یا چند قریبی لوگوں کے ساتھ، تو آقا علیہ السلام نے کبھی بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے پاؤں نہیں پھیلائے۔ جس طرح ہم ٹانگیں سیدھی کر کے جب تھک جاتا ہے بندہ بیٹھ کے تو ٹانگیں سیدھی کر لیتا ہے، آقا علیہ السلام جب تک لوگ پاس موجود ہوتے آقا علیہ السلام اپنی ٹانگوں کو، اپنے پاؤں کو بھی سیدھا نہیں کرتے، تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ شاید میری توہین ہو رہی ہے کہ میری طرف پیر کر دی۔ آقا علیہ السلام اس کی طرف قدم بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام جب تربیت فرماتے کسی کی تو ہر کسی کی ذہنی سطح دیکھتے، ہر کسی کی ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئے آقا علیہ السلام اس کی تربیت فرماتے۔ اب تربیت کا میں ایک انداز آپ کو بتاؤں، حیران ہو گیا۔ ایک شخص آیا،
نوجوان تھا اور اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں کوئی گناہ نہیں کروں گا، سارے گناہ چھوڑ دیتا ہوں، صرف ایک گناہ کی اجازت دے دیں، صرف ایک گناہ کی اجازت دے دے، باقی میں سارے گناہ چھوڑ دیتا ہوں۔ پوچھا کون سا گناہ ہے جس کی اجازت چاہتے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے، مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ بولیے نا، آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ قبرستان میں نہیں ہیں، آپ مسجد میں ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، گفتگو کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، خاموشی سے نہ بیٹھے، کچھ بولا کریں۔ تو مجھے کس چیز کی اجازت دیں؟ زنا کی اجازت دے دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ انور نیچے کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا اور مسکرا کے آقا علیہ السلام فرمانے لگے اے بیٹے، اے نوجوان، کیا تو یہ قبول کرتا ہے، تجھے یہ بات اچھی لگے گی کہ کوئی دوسرا شخص آئے اور وہ آ کے تیری ماں کے لیے مجھ سے ایسی اجازت طلب کر لے؟ کیا تو اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا سلوک برداشت کرتا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اپنی ماں کے لیے تو ایسی چیز قبول نہیں کرتا، اس کو پسند نہیں کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا، اگر تو اپنی والدہ کے لیے پسند نہیں کرتا تو پھر کیا اپنی بہن کے لیے پسند کرے گا؟ پھر اپنی پھوپھی کے لیے یا اپنی خالہ کے لیے پسند کرے گا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کبھی ان کے لیے ایسا پسند نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بیٹے، اے نوجوان، اگر تو ان کے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا تو خدا کی عزت کی قسم پھر تو بھی کسی چیز کو پسند نہ کر، خدا کے لیے ہر اس چیز کو بھول جا، یہ گناہ کی اجازت طلب نہ کر۔ اگر تو پسند نہیں کرتا تو کوئی اور شخص بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اس کی شرمندگی کو مٹانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرائے، تبسم فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کے سینے کے اوپر اور اس کے دل کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا، آقا علیہ السلام نے دعا کی، اور پھر وہ شخص کہتا ہے کہ ساری عمر اس گناہ کی کبھی بھی خواہش میرے دل میں پیدا نہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعا کی اور دست مبارک پھیرا، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا انداز تھا کہ سختی نہیں کی۔ اگر سختی کی تو ممکن ہے اگلا شخص بھاگ جائے، وہ تو پہلے نیت کر کے بیٹھا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، تو اگر سختی کریں تو ممکن ہے وہ باغی ہو جائے، وہ بھاگ جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی نرمی کے ساتھ اس کی تربیت فرمائی۔ پھر اسی طرح ایک دیہاتی تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور وہ آ کے مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگ گیا۔ دیہاتی تھا، گاؤں کا، تو وہ مسجد میں کھڑا کھڑا وہ پیشاب کرنے لگ گیا۔ صحابہ کرام دوڑے اور اس بدوی کو پکڑا اور اسے روکنا چاہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار، کوئی شخص اس کو نہ روکے، مت روکو اسے اپنی حاجت کو پورا کرنے دو۔ جب اس نے پیشاب کو مکمل کر لیا تو صحابہ کرام نے اس کو چھوڑ دیا، وہ پیشاب کر کے پھر ابھی رکا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے پاس بلایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے دیہاتی، اے بدوی، یہ مسجد ہے، اس کو مسجد کہتے ہیں، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی گندگی کے لیے نہیں ہے، کسی غلاظت کے لیے نہیں ہے۔ یہ جگہ تو ایسی ہیں کہ جہاں بیٹھ کے صرف تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کا قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں ایسی گندگی نہیں پھیلایا کرتے۔ وہ حضرت انس بن مالک وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ باتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تو اتنا شفیق اور اتنا محبت بھرا لہجہ تھا کہ وہ شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس محبت بھرے لہجے کو دیکھتے ہوئے رونے لگ گیا اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اتنی محبت اور شفقت کے ساتھ آقا علیہ السلام نے اس کو یہ بات ارشاد فرمائی اور تبلیغ فرمائی۔ پھر فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ اب جاؤ ایک پانی کا ڈول لاؤ اور لا کے اس کے اوپر بہا دو۔ آج اگر کوئی شخص، ہماری مسجد میں کوئی بچہ
وہ بوڑھا یا بڑا نوجوان وہ تو الگ بات ہے، کوئی بچہ آئے اور آ کے کو پیشاب کر کے دکھائے، غلطی سے ہی کسی سے کو نکل جائے صحیح، پھر دیکھیے یہاں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ نفرتیں ہیں جن کو ہم نے پروان چڑھایا ہے۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تربیت سے دور ہو گئے۔ پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آپس میں محبت پیدا ہو اور آپس میں جڑ جاؤ تو پھر اپنا رویہ نرم رکھو، اپنے رویوں میں سختی نہ لاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ رب العزت کی ذات مہربان ہے اور وہ مہربانی کو پسند کرتی ہے، وہ رحم کو پسند کرتا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، اور جو نرمی پر وہ ثواب دیتا ہے وہ سختی پر نہیں دیتا۔ اگر آپ کسی امر شریعت کے لیے ہی سختی بھی کر لیں تو سختی پر اللہ کی ذات وہ ثواب اور وہ اجر نہیں دیتی جو نرمی پر دیتی ہے۔ تو اپنے معاملات کو نرمی کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے تاکہ کشیدگی پیدا نہ ہو، اختلاف شدت اختیار نہ کر جائے، بلکہ نرمی کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں یحرم الرفق یحرم الخیر، جو فرد نرمی سے محروم کر دیا جاتا ہے اللہ کی ذات اس کو ساری خیر سے محروم کر دیتی ہے۔ جس کے پاس نرمی نہیں ہوتی اس کے پاس پھر کوئی خیر نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی ذات اس کو خیر سے محروم کر دیتی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے یہ نرمی فقط انسانوں کے لیے نہیں بلکہ آقا علیہ السلام نے حیوانات کے لیے بھی یہ نرمی رکھی اور اس نرمی کا حکم فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام اکثر ٹیلوں پر جایا کرتے تھے اور کئی بار آقا علیہ السلام صحرا میں بھی تشریف لے جایا کرتے۔ ایک دفعہ میں نے صحرا میں جانے کی خواہش کا اظہار کیا، ارادہ کیا، تو آقا علیہ السلام نے میرے پاس ایک اونٹ بھیجا اور وہ صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ تھا، وہ صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ تھا۔ آقا علیہ السلام نے وہ اونٹ میرے پاس بھیجا سواری کے لیے۔ تو جب میں سواری کرنے لگی تو آقا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ اس کے ساتھ نرمی کرنا، اس جانور کے ساتھ نرمی کرنا، سختی نہیں کرنی، کیونکہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ چیز عمدہ اور حسین ہو جاتی ہے، وہ خوبصورت ہو جاتی ہے، اور جس چیز سے نرمی چھین لی جائے وہ پھر عیب دار ہو جاتی ہے۔ تو کبھی نرمی کا دامن نہیں چھوڑنا، یہ آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص غلطی کرتا ہے، خطا ہر انسان سے ہوتی ہے، ہم کسی کی غلطی کو کسی کی خطا کو معاف کرنے پر نہیں آتے، ہم اس کی ایک غلطی کو ساری زندگی دہراتے رہتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا عمل دیکھیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کے پیچھے کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، آقا علیہ السلام کی اقتداء میں تھا، نماز ادا کر رہا تھا، اور اسی دوران جو ساتھی سائیڈ پہ ساتھ کھڑا تھا وہ ساتھی کو چھینک آ گئی، جو عرف عام میں ہم نچ کہتے ہیں پنجابی، نچ، انہیں نچ مار دیتی۔ وہ چھینک آئی تو اس نے یرحمک اللہ کہہ دیا، یہ جو چھینک کا جواب ہوتا ہے، جی کسی شخص کو چھینک آئے تو اس کا جواب دیتے ہیں یرحمک اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ شخص تھا تو جب مجھے چھینک آئی تو اس نے یرحمک اللہ کہہ دیا، جب وہ یرحمک اللہ زبان سے نکل گیا تو پھر لوگ میری طرف دیکھنا شروع ہو گئے۔ مجھے بڑا غصہ آیا کہ میری زبان سے تو بے ساختہ نکلا ہے، کیونکہ یہ عام جملہ ہے جو ہم ایک دوسرے کو دعا کے لیے دیتے ہیں، تو نماز کے دوران اچانک بے ساختہ میری زبان سے نکل آیا ہے، تو یہ کن اکھیوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے غصہ آیا اور میں بولنے لگا، نماز کے دوران ہی میں بولنے لگا بھئی تم کن اکھیوں سے کیوں دیکھتے ہو مجھے، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تو وہ لوگ اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے لگے، اپنی ٹانگ پر ہاتھ مارنے لگے، وہ کہہ رہے ہوں کہ خاموش ہو جا، وہ مجھے خاموش کروانے لگے، میں خاموش ہو گیا۔ پھر آقا علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یہ الفاظ اب صحابی کے میں بتانے لگا ہوں، صحابی کہتے ہیں میرے ماں باپ آقا علیہ السلام پر قربان جائیں، میں نے آقا علیہ السلام سے بڑھ کر شفیق
آپ سے بڑا مہربان اور آپ سے بڑا معلم کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ عظیم معلم تھے اور انتہائی مہربان معلم تھے کہ نہ آپ سے پہلے ایسا کوئی دیکھا نہ آپ کے بعد کوئی دیکھا۔ اللہ کی قسم، نہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ڈانٹا، نہ مارا، اور نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے برا بھلا کہا، بلکہ فقط آقا علیہ السلام نے اتنا فرمایا کہ اے بیٹے، اے نوجوان، یہ نماز ہے، یہ اللہ کے ساتھ کلام ہوتا ہے، اس نماز کے دوران اللہ سے گفتگو کی جاتی ہے، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اس میں دنیا کی باتیں نہیں کیا کرتے، دنیا کی باتیں نہیں کیا کرتے، یہ دنیا کی باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں تو بس اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تھا سمجھانے کا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزاح فرمایا کرتے اپنے اصحاب سے تاکہ مجلس میں کوئی شخص بور نہ ہو جائے۔ ہر وقت اگر سنجیدگی چہرے پر ہو تو شخص وہاں سے بور ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ناروال کے تھے علامہ، وہ گئے مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس پچھلے سال، وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس گئے، مختلف مدارس کا وزٹ کر رہے تھے، تو ان کے مدرسے کا بھی وزٹ کیا اور ان سے ملاقات کی، تو وہ کہتے ہیں ہم 1.5 گھنٹہ ان کے پاس بیٹھے، 1.5 گھنٹہ، اور 1.5 گھنٹے میں ہم نے طرح طرح کی لطیفے والی باتیں کی، طرح طرح کے لطیفے سنے بھی سنائے بھی، لیکن مجال ہے کہ مفتی صاحب کے چہرے پر ذرا مسکراہٹ آئی ہو۔ ہم نے کہا بھائی یا تو اب یہ ہے کہ انہیں گدگدی کریں تاکہ یہ ہنس پڑیں، یا دوسرا حال یہ ہے کہ اب چپ کر کے تو چلے جائیں۔ تو ہر وقت جو سنجیدگی ہے چہرے پر، یہ بھی انسان کو بور کر دیتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزاح فرمایا کرتے تاکہ کوئی بور نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک کو آقا علیہ السلام فرمایا کرتے اے 2 کانوں والے میری بات سن، یہ فرمایا کرتے اے 2 کانوں والے میری بات سن۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی تھا ظاہر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بڑی محبت کرتے تھے، آقا علیہ السلام کے لیے وہ تحفے لایا کرتا، وہ دیہاتی تھا، ایک کسی گاؤں کا تھا، تو وہ آقا علیہ السلام کے لیے تحفے لایا کرتا اور عرض کرتا یا رسول اللہ یہ میں شہر سے لایا ہوں، یہ میں شہر سے لایا ہوں، کبھی کہتا یا رسول اللہ یہ میں گاؤں سے لایا ہوں، یہ آپ کے لیے۔ تو آقا علیہ السلام فرمایا کرتے یہ جو ظاہر ہے یہ ہمارے لیے دیہاتی ہے اور ہم اس کے لیے شہری ہیں، یعنی اس وقت تو مدینہ بھی ایک گاؤں تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمیں شہر والا سمجھتا ہے اور خود کو گاؤں والا سمجھتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام خود سے جو پاس ہوتا وہ اس کو دیتے اور جو وہ لے کے آتا اس کو قبول فرماتے۔ ایک دفعہ بازار میں گئے تو وہ بیٹھا ہوا تھا، آقا علیہ السلام نے اس کی آنکھوں کو ڈھانپا اور آقا علیہ السلام نے پوچھا بھائی کوئی ہے جو اس کو خریدے؟ تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ اپنی پشت آقا علیہ السلام کے سینہ اقدس سے لگائی اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھوٹا ہے، اس کو کون خریدے گا؟ یعنی ان کی شکل و صورت اچھی نہیں تھی، نئے نقش اچھے نہیں تھے، تو عرض کی یا رسول اللہ میں تو کھوٹا ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ خریدتے لوگ اسے ہیں جو حسن و جمال والا ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ظاہر پریشان نہ ہو، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں کھوٹا نہیں ہے، تیری قیمت اللہ اور اللہ کا رسول ہی فقط دے سکتا ہے، اللہ نے تجھے خرید لیا۔ یہ آقا علیہ السلام کی محبت تھی۔ پھر ایک صحابی وہ آئے، آقا علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری کے لیے کوئی اونٹ چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی میرے پاس اونٹ کا بچہ ہے، اونٹ تو نہیں دے سکتا، اونٹ کا بچہ دے دیتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سواری کرنی ہے تو اونٹ کے بچے کے اوپر تو سواری نہیں ہو سکتی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تو اونٹ مانگ رہا ہے کیا وہ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا، تو میں تو تجھے اونٹنی کا بچہ ہی دوں گا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے مزاح تھے۔ ایک بڑھیا آتی ہے، وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کیا میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں جاؤں گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، بوڑھیوں کا جنت میں کیا کام؟ وہ رونے لگ گئی، پریشان ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے جب اس کی پریشانی دیکھی، اس کا تعجب دیکھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، رو نہ، میں بتا یہ رہا ہوں کہ اللہ کی ذات نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہوگا، تو تجھے جوان کر کے کنواری کر کے اللہ رب العزت کی ذات جنت میں داخل فرما دے گا، جنت میں کوئی بوڑھی نہیں ہوگی۔
تو وہ بڑھیا جو ہے وہ ہنسنے لگی اور مسکرانے لگی، خوش ہو گئی۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار تھے انسان کو جوڑنے کے۔ ہم اس تربیت سے دور ہو گئے۔ آج مجبوری یہ ہے، معاملات اس حد تک خراب ہیں، خدا کی عزت کی قسم ممبر پر بیٹھا ہوں، میں سچی بات آپ سے بتانے لگا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم اس وقت یہ کہہ دیں کہ جو کرتی ہے گورنمنٹ وہ غلط کرتی ہے، گورنمنٹ نے جو کیا وہ غلط کیا، شام سے پہلے وہ کالے رنگ کی گاڑی 2 دروازوں والی وہ دروازے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، وہ پھر گورنمنٹ آتی ہے، وہ آپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ پھر ایسے بڑے پرسکون جگہ پہ لے کے جاتے ہیں، نہ بندہ ہوتا ہے نہ بندے کی ذات، ٹھیک ہے، وہاں کسی غار میں آپ کو پرسکون جگہ پہ لے جاتے ہیں، وہاں جا کے پھر آپ کو ڈنڈے ہوتے ہیں، سوٹے ہوتے ہیں، پھر طرح طرح کے آلات ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کو بریفنگ دیتے ہیں کہ بھائی بتاؤ اب ہم نے غلط کیا یا صحیح کیا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم وہاں سے بریفنگ لیں، ہم گورنمنٹ کو کچھ کہتے ہی نہیں۔ اور دوسری بات، اگر ہم کسی تنظیم کا نام لے لیں، کسی مذہبی یا سیاسی تنظیم کے متعلق کہیں کہ انہوں نے غلط کیا ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جناب ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں، معلوم نہیں، ممکن ہے یہاں سے سمڑیال تک جائیں اور وہاں کوئی شخص آئے اور وہ آ کے نعرہ مارے اور چھرا گھوم کے تو کہہ دے میں نے گستاخ مار دیا، تو دونوں صورتوں میں جان ہی جاتی ہے۔ تو ہمیں ابھی اپنی جان عزیز ہے، میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم کھول کے نہ گورنمنٹ کو کچھ کہہ سکتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم میں نے تاریخ میں ماں سوائے بنو امیہ کے دور کے، ماں سوائے بنو امیہ کے دور کے، میں نے کوئی دور ایسا بربریت کا نہیں دیکھا، کوئی دور ایسا بربریت اور ظلم کا نہیں دیکھا کہ اس دور میں بھی، بنو امیہ کے دور میں، اس زمانے میں اگر کوئی نیک لوگوں کا ساتھ دیتا تو اس کو بھی پکڑ لیا جاتا اور سزا فقط موت ہوتی، موت سے کم کوئی سزا نہیں تھی۔ اور اگر کوئی حکومت اور بادشاہ کے خلاف، سلطنت کے خلاف اس کی بری عادتیں یا برے طور طریقے بتاتا اور تنقید کرتا، اس کی سزا فقط موت ہوتی، موت سے نیچے آپشن ہی کوئی نہیں۔ یہ دور اس دور سے ملتا جلتا ہے۔ ہم پھر بھی جتنے جوگے ہیں، ہم اپنی حیثیت کے مطابق جہاں کہہ سکتے ہیں، جتنی ہمیں شریعت اور اسلام نے اجازت دی ہے کہ بھئی اگر اتنا ہی ڈر پہ جے، اتنا ہی ڈر پہ جے، تو پھر یہ کہ کم از کم دل وچ تے آکھو نا۔ تو ہم دل میں بھی کہتے ہیں اور ہم زبان پر بھی کبھی کبھی لے ہی آتے ہیں مجبور ہو کے کہ بھئی یہ کام گورنمنٹ نے غلط کیا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ بالکل غلط کیا ہے، یہ ظلم ہے۔ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے اور ماں کے بچے سارے فرما بردار نہیں ہوتے، کوئی نافرمان بھی ہوتے ہیں، تو نافرمان کو کبھی ماں گھر سے نہیں نکالتی یا جان سے نہیں مارتی۔ تو اگر ملک پاکستان کی مخلوق اور عوام اگر نکلتی ہے تو اپنے حق کے لیے نکلتی ہے، اس کے اوپر ظلم و ستم نہ کیا کریں، گولیاں نہ برسایا کریں، ان کو ڈائریکٹ فائر مار کے ان کے بچوں کو یتیم نہ کیا کریں، ان کی عورتوں کو بیوہ نہ کیا کریں، ان کی ماؤں کی گودیں نہ اجاڑا کریں۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے، آپ تو محلات میں بیٹھے ہیں، آپ کو تو پرواہ کوئی نہیں، لیکن یہ غریب، یہ دیہاڑی دار، مزدور دار لوگ ہیں، یہ دیہاڑی لگاتے ہیں اور اپنا گزارا کرتے ہیں، ان سے ان کا آسرا اور سہارا نہ چھینا کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔